الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات وحبيبنا وأحبابنا وجميلنا وأجملنا وكاملنا وأكملنا ومكينا ومدنينا وقريشينا وهاشمينا ومأوانا وملجانا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر اصحاب رسول آل رسول اولیاء کرام وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. سب نبی اچھے, ہمارا عقیدہ اور نظریہ ایمان کے بعد ہے. سب نبی اچھے, خلیل اچھا, کلیم اچھا, سارے نبی اچھے. سب نبی اچھے, خلیل اچھا, کلیم اچھا, مگر ان سب میں وہ مکے کا در یتیم اچھا. لب کو لب چومتا ہے جب بھی کوئی لیتا ہے نام ان کا. لب کو لب چومتا ہے جب بھی کوئی لیتا ہے نام ان کا. ان کے نام میں یہ 2 مرتبہ میم اچھا. آئے محمد مصطفیٰ ارض و سما کہنے لگے سب انبیاء بلغ العلا بکمالی. چہرہ تھا جن کا والضحیٰ نور الہدا بدر الدجا, دنیا کو روشن کر دیا کشف الدجا بجمالی. خلق ان کا تھا بے بہا, قرآن سارا ہے گواہ, چرچا یہی ہے جا بجا حسنت جمیع خصالی. بندہ کرے گا صرف کیا ان پر ہے زمانہ فدا, جن کو خدا نے خود کہا صلو علیہ وآلہ. محبت نال درود پاک تلاوت فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. انتہائی واجب الاحترام قابل قدر سب سے پہلے میں دعا گو ہوں جن کے احسان و ثواب کے لیے محمد طالب حسین عابد حسین صاحب کی. اللہ رب العزت ان کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے, جوار رحمت میں اپنا قرب و پڑوس نصیب فرمائے. آمین. اللہ رب العزت ان کے والد دنیا سے گئے, اللہ رب العزت ان کے قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے, آخرت کی ساری منظوروں کو آسان فرمائے. اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو موت کی, قبر کی, حشر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. آرتھے پانی دے ادھر ہونے ختم ساری توجہ آپ میری طرف رکھیں. تھوڑی دیر ہم بات کریں گے, لیکن توجہ آپ کی ہوگی تو بات کرنے کو بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ بندے توجہ سے سن رہے ہیں اور میں کچھ سنا سکوں. آپ یہ نہیں کہ ہم خالی ہاتھ آئیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں, مقصد یہ نہیں ہے. پانی سے ایک دفعہ پی لو نہ میں پانی پینا درمیان میں اتنا تو سامنے ہو تبھی گلا پکڑ سکے. آپ اپنے بچوں کو قابو کرو تو تاکہ گلا پکڑیے, درمیان ایک رکاوٹ نہ ہو گل دوران تسلسل کے درمیان. انسان کا دنیا میں آنا آسان ہے, لیکن اس کا صحیح معنوں میں انسان بن جانا کچھ مشکل ہے. میں لفظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں. انسان کا دنیا میں پیدا ہونا آسان ہے, شادی ہوئی بچہ پیدا ہو جائے گا, اور پھر صحیح معنوں میں وہ انسان بن جائے یہ مشکل کام ہے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اور جب یہ صحیح معنوں میں انسان بن جائے گا, ساری توجہ میرے بزرگوں میرے پاس کر دو, جب یہ صحیح معنوں میں یہ انسان بن جائے گا
پھر قرآن کریم میں میرے اللہ نے اس کی تعریف فرمائی ہے اور فرمایا کہ جو انسان صحیح معنوں میں انسان ہے، اس کی شکل بھی انسانوں والی، اس کے کام بھی انسانوں والے ہوں، اس کا دن اور رات بھی انسانوں والا گزر رہا ہو، تو اس آدمی کی قرآن کریم میں میرے اللہ نے تعریف فرمائی. اور تعریف کا انداز یہ ہے کہ میں نے اس انسان کے سر پر عزتوں کے تاج سجا دیے ہیں. کہ صحیح معنوں میں انسان، شکل بھی انسان والی، اس کے کام اور عمل بھی انسان والے ہوں، ان کے متعلق اعلان یہ ہے کہ میں نے عزتوں کے تاج اس انسان کے سر پہ سجا دیے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ساری توجہ ذرا میری طرف کرو تاکہ میں گل کر سکوں. فوراً ہی چوتھا گیر لایا تاکہ ترے گیر چھوڑ دیتے. چوتھے گیر لاؤں تو مسئلے پہ تسلسل گل شروع کرا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے آدم کی ساری اولاد کے سر پہ عزتوں کے تاج سجا دیے ہیں. انسان کے سر بھی کیا ہے؟ عزتوں کے تاج ہیں. جو بادشاہ تاج پہنتے ہیں، یہ تاج ہر انسان کے سر پہ ہے. اب اپنی اپنی مرضی کے وہ تاج کا خیال رکھے، اپنے آپ کو عزت دار بنائے یا اپنے آپ کو ایسے کام کرے کہ وہ ذلیل سے ذلیل ہوتا جائے. یہ اس کی اپنی مرضی ہے. وگرنہ تیرے اور میری پیدائش اللہ نے بڑی عجیب طریقے سے فرمائی. میں اس کا نقشہ عرض کرتا ہوں. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. اے دنیا کے سارے انسانوں کی جماعت، میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن مقدس میں اعلان کر کے فرماتا ہوں کہ انسانوں میں نے تیرا 3 اندھیروں کے اندر نقشہ بنایا ہے. میرا اور آپ کا جو نقشہ بنا ہے وہ کتنے اندھیروں میں؟ آپ ذرا یہ کوئی انجینئر ہو تو اس سے پوچھیں. نقشہ بنتا ہے جب لائٹ جل رہی ہو، روشنی ہو، سورج کی روشنی، بلب کی روشنی، ٹیوب لائٹ کی روشنی ہو، تو انجینئر نقشہ بناتے ہیں. اللہ نے میرا اور آپ کا نقشہ روشنی میں نہیں، ایک اندھیرا نہیں، 2 نہیں، 3 اندھیروں میں قرآن میں فرماتے ہیں. قرآن سب سے سچی کتاب ہے. ہمارا نبی بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، اتارنے والا خود خدا بھی سچا. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. 23واں پارہ 20 اور 3 23. اللہ فرماتے ہیں انسان تو ذرا اپنی پیدائش کی طرف ذرا غور کر کے دیکھ تو صحیح، میں نے تجھے بنایا کیسے؟ میں نے جوڑے کے ساتھ تیرا نقشہ بنا دیا. ماں کے رحم کے اندر ایک پانی کا ناپاک قطرہ، اگر وہ کپڑے کو لگے تو کپڑا ناپاک، وہی قطرہ تیرے وجود کو لگے تو تیرا وجود ناپاک. وہ زمین کے جس ٹکڑے پہ گرے وہ ٹکڑا ناپاک. ایک پانی کے ناپاک قطرے سے میں نے تیرے نقشے کا وجود بنایا. 3 اندھیروں میں، رات کی تاریکی کا اندھیرا رات میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ماں کے پیٹ میں رحم کا اندھیرا. کتنے اندھیرے؟ کبھی دنیا میں ایسا انجینئر آج تک کسی ماں نے جنم نہیں دیا کہ جو اندھیرے میں نقشہ بنا سکتا ہو. وہ اکیلا ہے، وہ ہے سب سے بڑا انجینئر. خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. میں اور آپ آج اذان سننے کے بعد نماز پڑھنے نہیں آتے کیونکہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ بلانے والا کون ہے.
نے آج تک پرکھا ہی نہیں کہ اللہ اکبر یہ کون ہے، آج تک پرکھا ہی نہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ نبی کون ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ورنہ ذرہ ذرہ تمہیں بتا رہا ہے، اپنے وجود کی طرف دیکھیں ذرا، اپنے وجود کی طرف۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان میں اپنا تیرے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے کہ دھرتی کے اوپر تیرا نام و نشان تک بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی انسان بننے والا ہے۔ 30 سال عمر ہے، 32 سال عمر ہے، 32 سال پہلے میرا کوئی نام ہی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ میں نے تیری ماں کے رحم کے اندر ایسا نقشہ بنایا، ایسا نقشہ میں نے قائم کیا، ایک آنکھ بڑی اور ایک آنکھ چھوٹی نہیں بنائی، دونوں کو برابر بنایا۔ یہ اندھیرے میں نقشہ بن گیا ہے۔ ایک کان بڑا اور ایک کان چھوٹا میں نے نہیں بنایا تاکہ انسان کی خوبصورتی کے اندر کوئی فرق نہ پڑ جائے۔ جہاں پر میں نے ناک کو لگانا تھا وہاں ناک کو لگایا، جہاں زبان کو رکھنا تھا وہاں زبان کو رکھ کے دکھایا۔ تیرا ایک ہاتھ بڑا اور ایک ہاتھ چھوٹا نہیں بنایا، تیری دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو میں نے برابر برابر بنایا۔ تیرا ایک پاؤں بڑا ایک پاؤں چھوٹا، تجھے بازار 2 کوٹا سے جوتا بھی نہ ملتا۔ ایک پاؤں بڑا اور ایک پاؤں چھوٹا میرا ہوتا تو تجھے جوتا لینے کے اندر بھی مشکلات ہوتی۔ میں نے تیرا سر بھی برابر بنایا۔ یہ سارا نقشہ بنانے کے بعد تجھے میں نے تنہا نہیں چھوڑ دیا، تجھے ماں کے پیٹ کے اندر بھی میں نے تازہ رزق کا انتظام فرمایا۔ وہ اتنی بڑی قدرت کا مالک، اتنی بڑی طاقت کا مالک کہ ماں کے پیٹ کے اندر سارے جوان اور بوڑھے ہیں، ماں کے پیٹ میں جس بچے کی غذا کا میرے اللہ نے انتظام فرمایا، ذرا بول کر بتائے وہ کھانا کہاں سے آیا، کون سے راستے سے آیا، دینے والا کون آیا؟ وہ تو ماں کو بھی پتا نہیں کہ میرے بیٹے کو پیاس لگی ہے، میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے، میرا بیٹا پریشانی کے عالم میں رو رہا ہے، ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی ہے، ماں کو کوئی بھی پتا نہیں۔ اس کا پتہ کس کو ہے؟ ماں کے پیٹ میں انسان کی غذا کا انتظام منہ کے ذریعے سے نہیں۔ گلا سمجھ آنی پہ ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی غذا کا انتظام میرے اللہ نے منہ کے ذریعے سے نہیں رکھا بلکہ کوئی اور ذریعہ اور راستہ۔ کیسا نال چلاؤں پیٹرول سبحان اللہ۔ یہ لما سبحان اللہ۔ ماں کے پیٹ کے اندر میرے اللہ نے نقشہ بنانے کے بعد میرے لیے اور تیرے لیے غذا کا انتظام بھی بڑا عجیب بنایا۔ عجیب انتظام فرمایا اور غذا کا راستہ منہ نہیں بنایا۔ ہم روٹی کہاں سے کھاتے ہیں؟ ماں کے پیٹ کے اندر میری اور تیری غذا کا راستہ میرے اللہ نے منہ کو نہیں بنایا بلکہ ناف کو راستہ بنایا۔ ناف کے ذریعے سے بیٹے کے منہ کے اندر اور بیٹی کے منہ کے اندر غذا میرا اللہ پہنچا رہا ہے، پیٹ تک پہنچا رہا ہے، کسی کو بھی پتہ
پتہ نہیں چل رہا، ماں کو بھی پتہ نہیں کہ میرے بیٹے نے کھانا کھا لیا ہے، میرے بیٹے نے پانی پی لیا ہے، ماں کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ سویا ہوا ہے یا جاگ رہا ہے۔ غذا کا انتظام، ایک ناپاک پانی، ناپاک خون، جوان اور شادی شدہ حیض کا خون، جب بچے کا ماں کو حمل ہو جاتا ہے تو پھر ماں کو ماہواری نہیں آتی، کیوں؟ اب وہ جو خون ہے نا وہ بچے کی غذا بن رہا ہے، بچے کی غذا بن گیا، اس کا دودھ بن گیا، اس کا پانی اور روٹی بن گیا، وہی ناف کے ذریعے سے۔ میرے اللہ آپ نے یہ نظام کیوں بدل دیا؟ انسان کے کھانے کا راستہ تو منہ ہے، لیکن آپ نے ناف کے راستے سے اس معصوم کی غذا کیوں بنائی؟ سوال آتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا دنیا کے لوگوں تمہیں پتہ نہیں، تمہاری قدر و منزلت کا تمہیں خود بھی پتہ نہیں۔ میں اللہ نے آدم کی ساری اولاد کو عزتوں کے تاج سر کے اوپر رکھ دیے ہیں، آگے میں نے وعدہ کر دیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ سبحان اللہ، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سبحان اللہ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ سبحان اللہ۔ اب تو سوال کر رہا ہے کہ میرے اللہ تو نے میری غذا کا انتظام منہ کی بجائے ناف کے راستے سے کیوں انتظام فرمایا؟ ماں کی پیٹ کے اندر میرے اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ تیرا منہ کہیں گندے خون کی وجہ سے ناپاک نہ ہو جائے۔ خون تو گندا ہے، میں تیرے منہ کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ تو نے اسی منہ کے ساتھ اور اسی زبان کے ساتھ اللہ کا نام بھی لینا ہے، میرے نبی کا نام بھی لینا ہے، قرآن کی تلاوتیں بھی کرنی ہے، استغفار بھی پڑھنا ہے، نبی پر درود و سلام بھی پڑھنا ہے، تو نے اذان بھی پڑھنی ہے، تیرا منہ میں ناپاک نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہاں سے آتا تو کبھی وہ ناپاک خون تیری آنکھوں کو لگ جائے، کبھی تیرے ہونٹوں کو لگ جائے، کبھی تیرے ناک کو لگے گا اور کبھی تیرے کان کو لگے گا۔ میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ میرے مسلمان بندے کے، میرے بندے کے، انسان کے کان بھی ناپاک نہ ہوں، اس کا ناک بھی ناپاک نہ ہو، اس کی زبان بھی ناپاک نہ ہو، اس کی آنکھیں بھی ناپاک نہ ہو جائیں۔ میں نے تو تجھے سنبھال کے تیری ماں کے پیٹ کے اندر غذا کا راستہ بتا دیا تاکہ تیرا ناپاک وجود نہ ہو جائے۔ میں نے تو تیرے منہ کو گندا نہیں ہونے دیا، اب تیری مرضی کے منہ سے کسی کو گالی دے، کسی کو غلط کہے، کسی پہ تہمت لگائے۔ اب تو نے اپنی زبان کو خود ناپاک کیا ہے، اس نے تو تجھے تیری ماں کے پیٹ میں بھی زبان کو گندا پانی نہیں لگایا، جیسے تیرے اللہ نے اور میرے اللہ نے اس زبان کو پاکیزہ بنایا، لہذا تو زندگی کے اندر بھی اس زبان کا خیال رکھنا، ان کانوں سے گانا نہ سننا، غیبت نہ سننا، چغلخوریاں نہ سننا، سننے کی چیز ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا نام سننا۔ میں نے ان کا خیال کیا، تیری ماں کے پیٹ کے اندر بھی نگاہ کو ناپاک نہیں ہونے دیا، تم بھی تو اسی طرح جب دنیا میں آنا ان چیزوں کو اسی طریقے سے پاکیزہ بنا۔ چلو ارادہ تو کر لے بھی نا، میرے اللہ نے کتنی کوشش فرمائی کہ یہ چیزیں ناپاک نہ ہوں، اپنا ارادہ کریے جا کے اکھی بھی پاک ہو، میں غلط نہ دیکھیں، زبان بھی پاک ہو، میں غلط نہ بولے، کانی ناپاک نہ ہو، میں پاک نہ بیٹھا کہ اچھیاں گلنا سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ارادہ فرمایا، اس واسطے انسان کو بھیجا کہ کا سارا وجود پاک ہونا چاہیے۔ اصحاب نے متعلق اکثر لے کر سارا وجود پاک ہے، بہت مشکل، وگرنہ تجھے اور مجھے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے قرآن میں قسمیں کھا دی، قسم کھائی۔ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے اللہ فرمایا کہ انسان کی عادت یہ ہے کہ قسم کھاتا ہے نا کہ تیری بات ہوتی ہے، اب اسے سچی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا میں قسمیں کھا کھا کے تمہاری تعریف کر رہا ہوں۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم،
شہر کی قسم. چار قسمیں, یہ چار قسمیں کھا کے کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. مجھے تین کی قسم, مجھے زیتون کی قسم, مجھے کوہ طور کی قسم, مجھے بیت اللہ شریف کی قسم ہے انسان, میں نے تجھے تو بڑا خوبصورت اور خوبصورت بنایا ہے. میں نے تو تجھے خوبصورت بنا کے پیش کر دیا, ہر چیز برابر برابر پیش کر دی. اب تیری مرضی, ایسا کام کر کہ تو اوپر چلا جائے. اب تیری مرضی, ایسا کام کر کہ ساتوں زمینوں سے نیچے جہنم ہے ادھر چلا جائے. جہنم کہاں پر ہے؟ ساتوں زمینوں سے نیچے. اور جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر. اب تیری مرضی, نیچے جا یا اوپر جا. اب یہ اپنی مرضی ہے, اب کون سا کام ہم کریں. انسان بن گیا, ماں کے پیٹ میں تھا, غذا کا راستہ کون سا تھا؟ صبر کر رہا ہوں. ماں کی ناف اور تیری ناف, یہ غذا آ گئی. ذریعہ کون سا ہے؟ ناف. اور جب تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا, پھر تیری غذا کا راستہ کتنا اور کون سا؟ ماں کے پیٹ میں غذا کا ایک راستہ ہے. کتنے راستے ہیں؟ ناف. اور جب تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا, پھر تیرے غذا کے راستے ماں کی چھاتی. غذا کے راستے ایک ہی بجے آپ ذرا بولو تو صحیح, بولو. دو راستے. سردیوں کے اندر ماں کی چھاتی میں آنے والا دودھ گرم, گرمیوں کے اندر ماں کی چھاتی میں آنے والا دودھ ٹھنڈا. یہ کون کر رہا ہے؟ تھوڑے دیر اونچا. آلو بیچنے والا شرم کوئی نہیں کرتا, میں آلو کیوں بیچنا ہوتا. ٹماٹر بیچنے والا شرم نہیں کرتا, کیونکہ اللہ کا نام لیتے میں کیا سارا کچھ مفت دیتے ہیں. اس بندے کو پوچھ لو جی ایک آنکھ کم نہیں کرتی, اس بندے کو پوچھ لو جی زبان ہوئے تو کم نہ کرتی پی, ہاتھ ہونے تے فارغ ہو چکا ہو, اس بندے کو پوچھو. لتا ہونے تے ٹور نہ سکتا ہو, اس بندے کو پوچھو لتا کی قدر قیمت کیا ہے. سارا کچھ مفت دینے والا کون ہے؟ بلند آواز. اور وہ بندے سے بڑی محبت کرتا ہے, بڑی محبت کرتا ہے. صرف پکارنے کی دیر ہے, مانگنے کی دیر ہے. جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے آپ کو بناتا جائے گا, اپنے آپ پر فٹ کرتا جائے گا اللہ کے حکم کو, اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرے. اللہ کا حکم حضور کو ضرور نہیں دینے کو, مہر کے جانو دوبارہ کیوں مانا, لوگ صدقے کھڑے پہ دے چھوڑ. اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق جب بندہ زندگی گزارنی شروع کرے, انسان کو یہ جو پیدا ہو گیا, غذا کے راستے عجیب, تیری بناوٹ بڑی عجیب. تجھے پتہ ہے کہ سانس کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. یہ سانس کا ذرا اکھڑ جانا, اب پتہ چل جائے کہ موت آتی ہے. یہ سارا نظام جو تیرے اندر حرکت کر رہا, تجھے پتہ ہے جو میں نے کھانا کھایا وہ کیسے پیسا جا رہا ہے. گندگی پیشاب کے راستے سے الگ جو اچھی چیز تھی وہ تیرا وجود کے اندر شامل کی جا رہی ہے. یہ کرنے والا کون ہے؟ اس کا تعارف یہی ہے. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. یہ اگر پکارنے والا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, دریا کا اندھیرا, رات کی تاریکیوں کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے کے اندر اللہ کا جلیل القدر پیغمبر اور نبی اور رسول مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا گیا. اب کتنی مشکل میں آ گیا, ایک جانور کے منہ میں بندہ چلا گیا, انسان چلا گیا. اب کتنی مشکل میں گیا. ہم بھی مشکل میں کبھی کبھی پھنستے ہیں نا, آج یہ بڑا حادثہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بچہ دنیا سے چلا گیا, بیٹی چلی گئی, یار میری اتنی پریشانی ہے, میں کیا کروں. دل کرتا ہے خودکشی کرو, دیواروں کے اوپر ٹکر مارو, کچھ بھی نہ کریں. اس نبی نے وظیفہ بتا دیا کہ جب مشکل میں پھنس جاؤ تو پھر کیا کرو. لا الہ الا انت سبحانک. یہ نبی مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد دریا کے اندر کا اندھیرا,
دریا بھی موت ہے. مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں پہنچنے کے بعد جب پریشان ہوئے, مشکل کے اندر آئے, کسی کے دروازے پہ بھی نہیں گئے. اب کس کے دروازے پہ بتا جائے؟ یہاں ایک ہی دروازہ, جس دروازے پہ یونس علیہ السلام پہنچ کر دروازے پہ آ کر کنگی کھٹکھٹائی, دروازے کو دستک دی اور زبان پہ الفاظ یہی بولے جو میں بول رہا ہوں, لا الہ الا انت سبحانک. اور میری تقریر سمجھ آوے یا نہ آوے؟ میرا سروایا منظر میں پتہ نہیں, میں آپ کے بھائی دل خوش کرنے واسطے بار بار قرآن پڑھنا مقصد تھی نا, انہیں خوش کرنا مقصد. واقف کو اتنا واقف کو میں نال اللہ سارا خوش رکھے. جب مشکل گھڑی میں ایک نبی پھنستا ہے تو مشکل گھڑی کے اندر کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں. مسجد کا دروازہ کھولیں, منبر و محراب کے اندر آ کر اللہ کے سامنے روئیں اور دھوئیں, اور زبان پہ یہی الفاظ پڑھیں جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے کے اندر اس ذات کو پکارا جو جہاں پکار سن بھی سکتی ہے, وہ جواب بھی دے سکتی ہے, اور وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر غذا بھی پہنچا سکتا ہے. 40 دن گزرنے کے بعد میرے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ انسانی شکل میں دریا سے باہر نکالا. جب مشکل نبیوں پہ آئے تو انہوں نے کس کے دروازے پہ کنڈی کھٹکھٹائی؟ ہم کس کے دروازے پہ جاتے ہیں؟ بس یہ ایک ہی دروازہ ہے, اور یہ انسانوں کی یہی صفات ہے. مشکل گھڑی جب انسان بنائے کس نے؟ اسی نے بنایا. اندھیروں میں نقشے بنانے والا, مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا ہم سے بڑی محبت کرتا ہے, بہت محبت فرماتے ہیں. اسی وجہ سے روزانہ اعلان ہوتا ہے کہ موجود اذان کے اندر اللہ اکبر یہ کہتا ہے کہ آ جاؤ یار اس کی طرف. اللہ کو پہچانو کہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا, بلکہ ساری کائنات کو پیدا کیا. نمبر 2, ایک بات میری شارٹ کٹ آگے چلا. دوسری بات کہ ہم غلام کس کے ہیں؟ خدا نواز. ہم اس کے بندے ہیں اور نبی کے غلام. بندے کس کے ہیں؟ جس نے پیدا کیا. اور غلام کس کے ہیں؟ نبی. اس کا حکم مانیں گے, اس کے حکم کے مطابق جو وہ کہے گا کہ اس طریقے سے اس کا حکم پورا کرو, ہم نبی کے طریقے کے مطابق حکم پورا کریں گے. جب ہم اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے, پھر رہتے یہاں ہوں گے, ہمارے قدموں کی آواز وہاں آئے گی. میں نے اوپر کا اشارہ کیا, اوپر جنت ہے, قدموں کی آواز کہاں آئے گی؟ جنت. ذرا بولو تو سمجھ سے نبی گل کی تھی, میں تو سوئی تھو دے آواز جنت ہے جی دیکھو سمجھ گل کوئی ہے. میں مثال دیتا ہوں. ساری دنیا جانتی ہے کہ میرے آقا ایک رات میں واقعہ معراج میں آپ جنت سے بھی اوپر گئے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اس کو ہم معراج کہتے ہیں. میرے آقا جنت سے بھی اوپر گئے, جنت سے اوپر لوح و قلم عرش و کرسی اور میرے اللہ کی ذات اقدس. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس وقت میں جنت میں گیا, توجہ ہے سبحان اللہ, جنت میں جب میں گیا تو اس وقت میں سیر کر رہا تھا جنت, اور جب جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی چل رہا ہے, کسی کی قدموں کی آواز ہے, نظر کوئی بھی نہیں آ رہا, نظر کوئی بھی نہیں آ رہا اور کسی کے قدموں کی آواز ہے. آپ نے پوچھا جبرائیل امین کہ میرے ساتھ ساتھ کون چل رہا ہے جو نظر تو نہیں آ رہا؟ جیسے چھت کے اوپر کوئی بندہ چلے تو نظر تو کوئی نہیں آ رہا, لیکن محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی بندہ چل رہا ہے. بالا تو گھر بچا بھی جائے, آپ کی جھولی بند ہو گیا ہے. میری تقریر ساری جگہ پچھوڑی کھڑی, میں بڑا سجدہ بیٹھا, میں اللہ میری گل سمجھ آ جائے, کیونکہ خالی ہاتھ آ گیا اور خالی ہاتھ چلے گا بھی کو پتہ. مولوی صاحب بھی تو کو کھاتے بات گیا اور رسیں چلے گئے, گرمی جی بیٹھے ہیں, مجھے کا شکر ہے. انسان اس نیت سے آئے گا, اگر ہم آئے نا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سنیں گے, عمل کریں گے, ایک ایک قدم پہ نیکی ملتی ہے, ایک ایک قدم پہ گناہ معاف ہوتا ہے, ایک ایک قدم پہ درجے بلند ہوتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل یہ کوئی چل رہا ہے, آواز محسوس ہو رہی ہے, نظر کوئی نہیں آ رہا, یہ کون ہے؟ میرے آقا
بلکہ ساری کائنات کے آقا میرے اور آپ کے نبی مکرم، یہ آپ کا کالے رنگ کا بلال اور غلام، سبحان اللہ آپ کا کالے رنگ کا بلال غلام، جس کا نہ ذاتی مقام، نہ ذاتی جلال، نہ پراپرٹی، نہ عہدہ، نہ حکومت، نہ منصب، کچھ بھی نہیں، عرب کا رہنے والا ہی نہیں، غیر عرب کا حبشے کا رہنے والا ہے، رنگ بالکل سیاہ، خوبصورت بھی نہیں، مالدار بھی نہیں، غریب ہے، غریب، نوکر، باپ نوکر، دادا نوکر، خاندانی نوکروں کا گھر، خاندانی نوکروں کا گھر، لیکن جس دن سے وہ بکریاں چرانے والا آپ کی غلامی میں آیا، اس دن اور حضور کے قدموں میں آیا اور حضور کی غلامی میں آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، سبحان اللہ اور پھر اس مسلمان ہونے کے جرم میں اتنا مارا گیا، پیٹا گیا، ایک ہی مثال کہ اس کی زبان کو بہر نکال کر گرم آگ کے انگارے زبان پر رکھے گئے کہ کلمہ چھوڑ دے، زبان پر آگ کے انگارے، سارے وجود زخمی، بلال نے کہا یہ جان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، نبی کے غلامی سے میں ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ کے نبی کہ آپ کا وہی بلال غلام، جس کی زبان بھی عربی نہیں، زبان بھی جڑی ہوئی، خوبصورت بھی نہیں، مالدار بھی نہیں، لیکن اس کی زبان پہ ایک ہی ترانہ ہے، میں وہ ترانہ پڑھ دیتا ہوں اگر آپ سنیں۔ سبحان اللہ اس کی زبان پہ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد کا نام چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے، قرآن چھوڑ دے، اس نے اس زبان سے یہ کہا سب نام پیارے لگ دینے، سبحان اللہ سب نام پیارے لگ دینے، ہے بکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے میں، اللہ دے بعد زمانے میں، میں اشارے تقریر کرنا چاہتا، اللہ دے بعد زمانے میں ہے چرچا میں محمد دا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان بلال کلمہ پڑھ کے مار کھا کے تجھے ملا کیا، زرمان دیا سنو لوڑ بھی نہیں، کس نعمت دی کوئی تھوڑ بھی نہیں، کس نعمت دی کوئی تھوڑ بھی نہیں، زرمان تے شایاں بھل ویندا جڑا پیندے جام محمد دا، تھوڑا جی تو اچھا پڑھ دو نبی کے غلاموں، نبی کے قدموں میں سگ دل بھی کون جا جاندے، سخت سے سخت دل انسان نبی کے خدمت میں، سگ دل بھی کون جا جاندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، تو سب پکھیل پاسے تو مائی پکھیل پاسے، سبحان اللہ آپ مسلمانی بڑے نرالے ہیں ماشاءاللہ، سگ دل بھی کون جا جاندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، حضور کے غلام دیکھیں، حضور کے دشمن، دشمن ویراتی چھپ چھپ کے، دشمن ویراتی چھپ چھپ کے، آسنان کلام محمد دا، کسی نے بلال کو کہہ دیا کلمہ چھوڑ دے کیا ہو جائے گا، بلال اتنی مار کھا رہا ہے یار کلمہ چھوڑ دو، بلال کی زبان پہ ہر ستم گوارا ہے جگدا، محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا، ہر ستم گوارا ہے جگدا، محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا، کہنے لگا کہ میں نبی کا در تو نہیں چھوڑ سکتا، ہر ستم اپنے اوپر گوارا کر جاؤں گا، یہ جسم پہ مار کھا کھا کے برداشت کروں گا۔ میرے آقا نے پوچھنا جبریل یہ کون؟ آپ کے کالے رنگ کا بلال۔ اب آپ بتائیں، میں نے کہا کہ انسان صحیح معنوں میں انسان بن جائے، یہ چلے گا یہاں اور قدموں کی آواز
میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ بلال کی قدموں کی آواز اچھی ہے، اور یہ سن کے آیا کون ہے؟ میں اور آپ کائنات کا نبی سید العرب والعجم، یہ میرے نبی کی تعریف ہے، سید العرب والعجم سید الانبیاء والرسل امام الانبیاء والرسل۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک موقع وہ آیا کہ میں نے خود دیکھا کہ بلال کے قدموں کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا، کھلا ہوا جوتا، ٹوٹے ہوئے کپڑے، مرضی کا کھانا پینا بھی نہیں ہے، نوکر جو ہے، اور نوکر جس مالک کا ہے تو نبی کا مخالف ہے، مارتا ہے صبح سے شام تک، مارنے والوں کو تنخواہ، شام سے لے کر صبح تک مارنے والوں کو تنخواہ کہ بلال کی زبان پہ کلمہ چھڑوایا جائے، لیکن نہیں چھوڑا۔ ایک واقعہ اور اسی موقع پہ مکہ فتح ہوا، میرے آقا نے فرمایا بلال کو بلاؤ، آج بیت اللہ فتح ہو گیا ہے۔ بلال آئے، میرے آقا نے فرمایا آج توجہ دے دی، میرا دل کرتا ہے کہ بلال تم بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو۔ اللہ سب کو مکہ مکرمہ لے جائے، بندہ جب بھی جائے گا دیواروں کو بات کر لے جائے، بلال سے کعبہ کو، حجر اسود کو، مقام منتظم کو، رکن یمانی کو، پھر اس کو بوسے دے گا۔ کوئی بادشاہ آ جائے گا، اس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ، قربان جائیں ساری دنیا کے بادشاہوں کے تاج تک بلال تیرے قدموں کی نوک پر، جب تیرا نمبر آیا دروازہ نہیں کھلا، چھت کے پر آ۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا نے نقشہ دیکھا، پوری روئے زمین کی دنیا نے نقشہ دیکھا، سارے اصحاب رسول موجود ہیں۔ میرے آقا جب اوپر آئے، بلال کے قدم اوپر آئے تو میرے آقا نے فرمایا بلال کہے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بلال نے اذان پڑھی، کہاں کھڑے ہو گئے؟ دو کوٹہ والی مسجد میں نہیں، بیت اللہ کی چھت پہ، اور نقشہ یوں لگ رہا تھا، یہ میرے طرف دیکھیں، یہ بیت اللہ کی چھت پر بلال کے قدم، دنیا نے بے بچن کے کیڑے پاسے ہوا چلی تھی، میں دیکھیں نقشہ یوں لگ رہا تھا کہ بلال آج تیرے قدموں کے بیت اللہ کو سے لے رہا۔ انسان اس کی کوئی کمال نہیں، نبی کی غلامی کے صدقے سے انسان اتنا بلند ہوا، کبھی اس کے قدم وہ غریب ہو تب بھی، نوکر گھرانے کا ہو تب بھی، اس کی زبان عربی نہ ہو تب بھی، صرف نبی کی غلامی میں 100% آ جائے، اس کے قدموں کی آواز کہاں؟ نمبر 2، اس کے قدموں کے تو بیت اللہ نے بھی بوسے دیے۔ اگر میں اور آپ کسی زندگی کو اپنے آپ کو اپنے اوپر فٹ کریں، بلال کے ہم غلام بن جائیں، بلال کے، حسین کا غلام بننا ابھی بہت لمبا سفر ہے، اور حسین پتہ کون ہے؟ حسین اینڈ کر دے بھی بس 5 منٹ اپنے سسٹم ختم۔ بلال کی غلامی میرے خیال میں کچھ آسان ہوگی، اور حسین کی غلامی میرے خیال میں بڑی مشکل ہے۔ کیوں؟ حسین دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتا تھا، فرض واجب سنتوں کے علاوہ 1000 رکعت نماز نفل۔ اور اس کی ماں کے متعلق آتا ہے، حسین کی ماں ساری کائنات کی جنتی عورتوں کی سردار، جنت کی وہ خاتون اماں فاطمہ، سردیوں کی 17 گھنٹوں کی رات، 16 گھنٹوں کی رات میں فرض نہیں، واجب نہیں، سنتے نہیں، بیٹوں کو سلا دیا، خامن سے اجازت لے لی، اور اللہ کے حضور نفل کی نیت مانی، 1 رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت۔ ابھی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں ہے کہ مؤذن نے کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، سلام پھیرا اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کہنے لگے اللہ تیری رات اتنی چھوٹی کہ حسین کی ماں کی 2 رکعتیں نہیں مکمل ہوتی، اگر نماز معاف ہوتی تو حسین کی ماں کو بھی معاف ہوتی، نماز معاف ہوتی تو حسین کو بھی معاف ہوتی، لیکن نہ حسین کو نماز معاف ہے نہ حسین کی ماں کو معاف ہے، تو مجھے اور آپ کو کیسے معاف ہے؟ اور یہ غریبوں کا گھر ہے، حسین کا گھر غریب کا تھا، جس کے گھر میں کبھی پکتا اور کبھی نہ پکتا، عمل اتنی سطح پہ چلا گیا، نیکی اور تقویٰ اور پرہیزگاری اور تقویٰ اتنی سطح پہ چلا گیا، تو میں کہتا ہوں کہ آسمانوں سے جو قرآن آتا تھا وہ انہی کے گھر میں آتا تھا، کیونکہ حسین کے گھر میں کبھی میرے آقا بھی ہوتے تھے، پردہ آتا تو انہی کے گھروں میں آتا، تقویٰ آتا تو پہلے ان کے گھروں میں آتا۔ ایک
رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دن مدینہ کی گلیوں میں ادھر دیکھیں، آگے میرا نبی جا رہا ہے، پیچھے علی جا رہے ہیں، پیچھے اماں فاطمہ. تھوڑی دیر کے بعد اماں فاطمہ یہاں سے یہاں آگے، علی سے بھی آگے، آگے نبی، درمیان میں اماں فاطمہ اور پیچھے حضرت علی. چلو آخری دہلی کو نجات رہ جائے گا، میرے خیال ہے اپنی بخشش ہو سکتی ہے. اللہ کریم عمل دی توفیق نصیب. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیکھا اور بڑا عجیب محسوس کیا. گھر میں پہنچے تو پوچھا، فاطمہ آج تو تمہیں نیا کام کر کے دکھایا. بیوی ہے، حسین کی ماں ہے، بڑی ذہین خاتون، یہ جنتی عورتوں کے سردار ہے، جنتی عورتوں کے جنت میں اسی کا راج ہوگا. جوانوں میں بیٹوں کا راج، عورتوں میں ماں کا راج. آج نے نیا کام کیا، عورتیں مردوں سے پیچھے چلتی ہیں اور تم میرے آگے آگے. اب سنیے گا یہ جواب اور یہاں لکھیں اس دیر کا. اماں نے فرمایا، بات یہ علی جب ہم چل رہے تھے نا، آگے نبی، درمیان میں علی، پیچھے اماں فاطمہ، میرے دل میں ایک سوال پیدا یہ ہوا، جب رات کا وقت ہے، پردے کے ساتھ ہیں، رات کا اندھیرا اور پردہ، میرے دل میں سوال پیدا ہوا، جب صبح کے وقت مسلمان اٹھیں گے تو جس گلی سے میرے نبی گزر جائیں وہاں سے خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. تھوڑا جا اونچا. سبحان اللہ. نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے ایک جملہ بولتا ہوں، میرے نبی جہاں سے گزرے وہاں سے کیا ہوتی ہے؟ خوشبو آتی ہے. کیونکہ میرے آقا کا روزہ کہاں ہے؟ مدینہ میں. مدینہ میں جائے وہاں سے بھی آپ کو جائے نماز سے بھی خوشبو آئے گی. یہ سونگ کے آ رہے ہیں، سنی سنائی نہیں، سونگ کے آ رہے ہیں. سب بلند آواز سے سبحان اللہ. مدینہ سے محبت ہے، مدینہ سے. سبحان اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. جو میرے کا مطلب ہے کہ ویسے محبت نہیں کر لیتے مدینہ، ویسے محبت خوبصورت ہے، یہ مطلب نہیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جان بلا کیسے کھچوں. بندے کا دل کرتا ہے کہ میں مدینے چلا جاؤں. اللہ کے توڑے کر دو کہ مدینے جانے واسطے. میں مدینے کی جان بلا کیسے کھچوں. تقریر کا خلاصہ، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. تو فاطمہ نے فرمایا کہ جہاں سے میرے نبی گزر گئے وہاں سے خوشبو آئے گی. لوگ کہیں گے رات کو یہاں اس گلی سے میرا نبی گزر گئے. ایک بات. دوسری بات، علی رضی اللہ عنہ کا قد مبارک چھوٹا تھا، جسم وزنی تھا. لوگ کہیں گے یہ علی کا قدم، اس کا قدم بھی پہچان لیں گے اور کہیں گے یہ کسی عورت کا قدم ہے. پاؤں کا نہیں، جوتے کا نشان ہے. پتہ چلتا ہے یہ عورت کا نشان ہے. اور اگر میرے جوتے کے نشان پر کسی مسلمان کی نظر پڑ گئی اور یہی سوال قبر میں یا قیامت کے دن میرے اللہ نے ماں فاطمہ سے کر لیا کہ تیرے قدموں کے نشانات کو تو مسلمان نے دیکھا ہوا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ کیونکہ میں تو جنت کی عورتوں کی سردار بننے والی ہوں. جب یہ سوال میرے ذہن میں آیا تو میں علی تیرے آگے آ گئی ہوں تاکہ میرے قدموں کے نشانات پر علی کے قدم آتے جائیں اور نشانات مٹتے جائیں. یہ ہے خاتون جنت حسین کی ماں. جب ایسی مائیں ہوں گی تو پھر بیٹا حسین ہی تو آئے گا. حسین کے نام پہ ایک ہی بول ذرا سبحان اللہ. حسین کے نام پر ایک ہی طرح. حسین کے ساتھ محبت کرنے والے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ. یہ ہے حسین کی ماں. حسین تیری مثال کوئی نہیں. جب اس کی کوئی مثال ہے پڑھ دے پڑھا غزلی گھنٹے دے بندہ 1000 رکعت نفل پڑھدا ہوے.
آنکھیں پاک ہوں زبانی پاک ہو گئے کانی پاک ہو گئے ہاتھی پاک پیری پاک دل اور دماغی پاک ہو گئے یہ حسین کی شان ہے حسین تیری مثال کوئی نہیں تے جگ دیوانہ حسین دا ہے حسین تیری مثال کوئی نہیں تے جگ دیوانہ حسین دا ہے نہ ہے نہ ہونا نہ ہے نہ ہونا جہان اندر جیویں دنانا حسین دا ہے تارین کا سلطان حسین ابن علی منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ویسے تو مسلمان کی پہچان ہے کلمہ ویسے تو مسلمان کی پہچان ہے کلمہ مگر کلمے کی پہچان حسین ابن علی اللہ کریم تجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو ہماری ماں اور بہنوں کو بھی صحیح معنوں میں حسین کی غلامی اور حسین کی ماں کی غلامی نصیب فرمائے میں مسجد کو دیکھ کر محسوس کر رہا تھا شاید یہاں پہ مدرسہ ہوگا لیکن میرے خیال میں مجھے مدرسے کے طالب علم نظر نہیں آئے کیونکہ کسی کے ساتھ کوئی نظر نہیں آئے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ میرے بھائی ہیں یہ میرے وہ بھائی ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے ایک ہی استاد کے سامنے دو جان ہو کے بیٹھ کے پڑھا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے وہاں ایک مدرسہ آباد ہے تو یہاں بھی اگر اس چمن کے اندر بھی ایک مدرسہ آباد ہو جائے مدرسے کے آباد ہونے کی صورت یہ ہے کہ آپ لوگ مدرسے کے ساتھ محبت فرمائیں گے کہ ہاں مدرسے کا نام روشن ہوگا یہاں پہ حافظ پیدا ہوں گے ناظرہ پڑھنے والے پیدا ہوں گے جب یہاں قرآن پڑھنے والے پیدا ہوں گے اس علاقے پہ میرے اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی فصلوں میں برکت آئے گی مسلمان پر ضروری ہے کہ جو اللہ اسے دے اس میں سے خرچ کر کے اپنے مدرسے آباد کریں بچوں کو دینی ماحول نصیب دین کے اندر آئیں گے تو ہماری ارادہ کی دعائیں آئیں گی دین کے اندر آئیں گے تو پتہ ہوگا کہ روٹی سے پہلے کیا پڑھنا ہے پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا میرے نبی نے پانی کیسے پیا میرے نبی نے کھانا کیسے کھایا میرے نبی کپڑے بدلتے تو کون سی دعا پڑھتی جوتا پہنتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے رات کو سوتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے لیٹرین میں جاتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے بیوی کے پاس بیٹھتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے یہ ساری دعائیں کون یاد کرے گا مسجد کا امام یاد کرے گا ایسے وہ یاد کر کے پھر آگے یاد کس کو کروائے گا مجھے کسی نے نہیں کہا میں چاہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ارادہ کریں کہ یہاں اس مسجد میں چلا جب مدرسہ بن جائے گا تو پھر بچے بچے کے دل کے اندر نبی کی محبت بھی آئے گی اس کا تعارف بھی آئے گا اور وہ پھر حسین کا غلام بنے گا اور پھر وہ اس نقش قدم پہ آئے گا کہ جیسے بلال نے نبی کا نام سینے سے لگایا قرآن پڑھنے والے کے سر کے اندر بھی اللہ کی محبت مدرسہ بن جائے تمہارے علاقے بنے اور بڑے لوگ بچے پڑھیں میرے علاقے میں نہیں لیکن میرے دل کے اندر میری مسجد میں مدرسہ ہو گیا استاد پڑھانا تاکہ اللہ کا نام روشن ہوتا ہے رسول کا نام یہی وجہ تو سارے گھر کو اللہ بچی آئی ہے یہاں بتائے اسپیکر کام کرنا شروع کرے بس یہ اعلان میں نے پوچھا مجھ سے شرعی مسئلہ یہ کہ مسجد کے اندر کھانا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے مسجد میں کھانا کھانا نہیں ہے جائز ہاں کوئی مجبوری ہے کہ آپ باہر ایسی کوئی جگہ نہیں کہ جہاں بندہ کھانا کھا سکے مجبوری کی صورت میں آپ لوگ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں کہ اللہ میں جتنی دیر مسجد میں جا رہا ہوں میں اعتکاف کی نیت سے اعتکاف کی نیت کرتے ہیں کہ باہر کھانے کی کوئی جگہ نہیں ہے اعتکاف کی نیت کر کے آپ مجبوری کی حالت میں آپ کھا بھی سکتے ہو مجبوری آپ سو بھی سکتے ہو بس اگر مجبوری نہ ہو نہ کھانا جائز ہے نہ سونا جائز ہے بڑی خوشخبری سناتے رہے اپنا مدرسہ ہی ہے محمد طیب میرا نام محمد طیب ایک محمد طیب چلو مدرسے کا طالب علم تھوڑی تلاوت سنا مجھے میرا خیال ہے دل خوش ہو جائے